فرمائی دیجیے گا سر کہ حکومت نے بڑے واضح حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے اینڈ ریئلسٹکلی میرے ساتھ ہی آخری انٹرویو میں آپ نے کہا یو سو دس کمنگ، مگر ڈیڈ یو سی دس کمنگ اتنی شد و مت سے، اتنی کلیئرٹی سے اور اتنی جلدی؟ تھینک یو مہر، ویری کائنڈ آف یو. یہ جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جب آیا نا تو اس کے بعد میرے جو شکوک تھے وہ یقین میں بدل گئے ہیں کہ اب اس ڈیسیژن کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ شاید انتظار نہ کر پائیں، کیونکہ ان کی فرسٹریشن کے لیولز جو تھے وہ بہت اونچے ہو گئے تھے. مجھے اس جماعت کے بہت سے ارکان سے بات چیت کرنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے، اور وہ لوگ انفیکٹ دے ور آلسو فیئرنگ دا ورسٹ. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی فیل کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں تھے. بہت سے لوگ جو ان کی جماعت کے اندر ہیں وہ بھی شاید اس چیز کو سپورٹ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ابھی تک آپ نے خود اپنے بیانیے میں بتایا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہے، اے این پی نے اس کو صریحاً ریجیکٹ کر دیا ہے، جماعت اسلامی نے اس کو صریحاً ریجیکٹ کر دیا ہے، ایم کیو ایم پی نے اس کو صریحاً ریجیکٹ کر دیا ہے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہاں سے بھی میرا خیال ہے کہ عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کے اپنے اتحادی اور باقی پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ایک مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے اس کو رد کرنے سے حکومت قدم پیچھے لے گی؟ میں اس کے بارے میں کوئی اس وقت کنجیکچر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ بیسیکلی یہ حکومت کا فیصلہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو حکومت کے سپانسرز کا فیصلہ ہے نا، اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا تھا. خان صاحب کو جب عدالتوں نے چھوڑنا شروع کر دیا تھا، ان کے مقدمے جو ہے وہ کریش کرنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ ان کے پاس جو ایکسٹریم سٹیپ کے علاوہ کوئی آپشن رہا نہیں تھا. اب یہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف جو باقی مقدمے کیے ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو مقدمے کیے، یہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پچھلے درج کیے جانے والے مقدمے جیسے کریش کیے، یہ بھی مقدمے عنقریب کریش ہو جائیں گے، ان کو اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا. تو یہ ایک ایسا صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، ان سے کرایا جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی روز بروز مزید شدت کیوں آتی جا رہی ہے؟ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ میں بات کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن بات کروں گا کہ جن کے پاس پاور ہے، کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے، مگر اصل طاقت رکھنے والوں کو ہی بقول اپنے وہ مزید تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں. نیب کے چیئرمین کو ایک طوائف سے کمپیئر کر رہے ہیں، پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ میری بیگم نے کوئی ایسی سفارش نہیں کی تھی جو میں نے عہدے سے ہٹایا، تو اب کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں مجھے کیونکہ میں نے ریموو کیا گیا. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں مگر تذلیل کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، طوائفوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، سخت تر بیانات کے اندر مزید سختی آتی چلی جا رہی ہے. ویئر ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ہیڈنگ؟ آپ سے بات کی بھی کیوں جائے یا قومی دھارے میں لایا بھی کیوں جائے اس رویے کے ساتھ؟ دیکھیے، جو پروڈکٹیو ڈائلاگ ہوتا ہے یا پروڈکٹیو ڈسکشن کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ حقائق کے اوپر مبنی ہی ہو سکتی ہے. اگر حقائق سے نظریں چرائیں گے اور اس کے بعد کسی قسم کے ڈائلاگ کو انیشیٹ کریں گے تو اس میں سے جو ڈیزائربل نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، مگر کیا آپ کہہ رہے ہیں گفتگو کسی کو ذلیل کرنے سے ہی کی جاتی ہے اس کا آغاز؟ دیکھیے، میں ذلیل کرنے کا میرا خیال ہے کہ وہ مقصد نہیں تھا. خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے تقریباً 3 سال، ان کو بہت سارے حقائق کا علم ہے، اس کا پتہ ہے. سو جو وہ بات کرتے ہیں وہ آئی ایم شیور کہ وہ حقائق کے اوپر مبنی گفتگو کر رہے ہیں. آپ زبان کے استعمال کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ فرام پرسن ٹو پرسن وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ غلط ہے نا سر، طوائفوں سے کمپیئر کر رہے ہیں آپ. جتنے جس قسم کا جو رویے پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کے بارے میں ہیں، جس طریقے سے ہماری جماعت کو ٹریٹ کیا گیا ہے، خاص کر 9 مئی کے بعد بغیر جوڈیشل کمیشن بنانے کے، بغیر ایسرٹین کرنے کے کہ جرم کیا ہے اور جرم کس نے کیا ہے، یہ وہ چیزیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان چیزوں کو دہراؤں، لیکن جس قسم کا ظلم اور جبر ہماری پارٹی کے اوپر روا رکھا گیا ہے ان 2 سالوں میں، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد زبان میں تھوڑی بہت ترشی تو آ جاتی ہے. کچھ ترسی تو ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے، اور جب چونکہ ہم نے تو اوپنلی کہا ہے کہ جی ہاں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. شاید اسی وجہ سے حکومت آج کہہ رہی ہے، دانیال چودھری صاحب بھی، طلال چودھری صاحب بھی، عطا تارڑ بھی، کہ پی ٹی آئی نے مشکل فیصلوں پہ ہمیں خود مجبور کیا ہے. نہیں، دیکھیے، طلال صاحب کا یا کسی اور کا کہنا، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بیسس کے اوپر کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حقائق بیان کر رہا ہے تو کیا وہ غدار ہے؟ اس ملک میں اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے خود اپنے بیانیے میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے. حقائق شائستگی سے بھی تو بیان ہو سکتے ہیں نا، نیم کالنگ کے بغیر بھی بیان ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ہر شخص کا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقائق بیانی ہے صرف. دس از آل اباؤٹ. سر آپ طوائف بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں تذلیل بھی نہیں کر رہے.
دیکھیے انہوں نے ایک میٹافوریکل ہے نا، ایک ٹرم جو وہ میٹافوریکل ہے، انہوں نے کہا کہ ضمیر بیچا ہے، تو ضمیر بیچنا جو ہے وہ بیسیکلی جو انہوں نے اس کی سمبلزم کی ہے وہ شاید اوائڈیبل ہو، لیکن دا فیکٹ از کہ جی وہ حقیقت ہے کہ ضمیر بیچنا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا رؤف صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کا کہنا ہے کہ اب یا تو بانی پی ٹی آئی چل سکتا ہے یا تو یہ ملک چل سکتا ہے، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ لوگوں کا اب پلان کیا ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہمارا پلان جی وہی ہے جو کہ کسی بھی جمہوری جماعت کا ہوتا ہے جی، ہم لوگ اپنے لیگل فرنٹ کے اوپر اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہمارے 41 جو ہمارے جو لیجسلیٹرز تھے، ایم این ایز تھے، جن کے ہم نے فارمز جو تھے، ہم نے ایفیڈیوٹس جو ہیں 15 دن کے اندر داخل کروانے تھے، اس میں سے 38 کے ہمارے پاس آ چکے ہوئے ہیں۔ 3 لوگ جو ہیں ان میں سے 2 دبئی میں ہیں، 1 سعودی عربیہ میں ہیں، وہ اپنے ایفیڈیوٹس کمپلیٹ کر کے ہمیں بھجوا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک کل تک نہیں تو پرسوں تک ہمارے پاس 41 جو ہیں ایفیڈیوٹس موجود ہوں گے۔ تو ان کا جو پریشر ہے، اینڈ دین واٹس دی پلان؟ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کے بعد تو ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور اس کے بعد ان کی نوٹیفکیشنز کا انتظار کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروونشل اسمبلیز کے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایفیڈیوٹس انہوں نے بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ اس پنجاب سے تقریباً 97 یا 96 کے جو لاسٹ تھا جب میں دفتر سے نکلا تھا اس وقت تک وصول ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل طریقے سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز نہیں آنے جا رہی ہے وہ ایک پیسفل پبلک پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، عدالت نے یہ احکامات صادر کیے ہیں کمشنر صاحب کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو کے ساتھ بیٹھ کر جو ہمارا ترنول کا جلسہ تھا اس کی دوبارہ تاریخ جو ہے وہ مقرر کریں اور وینیو بھی فائنلائز کریں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ وارن کیا ہے کہ اس دفعہ اگر آپ نے تاریخ میں رد و بدل کیا یا اپنی پرمیشن کو کینسل کیا تو پھر ہم آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلائیں گے اپنی عدالت میں۔ سو وہ ہم جلسہ جو ہے یا تو آپ کو دیکھا آپ نے کہ فل کورٹ نے اکثریت نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، مگر اگر یہ ریفرنس حکومت پاس کرا بھی لیتی ہے اور یہ ڈکلریشن پاس ہو جاتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گزٹ میں چھپ جاتا ہے، 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں یہ مدعا لے کے جاتی ہے بقول ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں آپ کے خلاف، تو آپ کو امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آپ کو ایک بار پھر انصاف ملے گا؟ ہم ان کے پاس اپنا ہمیں ٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس عدالت میں جانا بند نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ اس بات کی توقع رکھ کے گئے ہیں کہ وہ انصاف ہمیں الٹیمیٹلی ملے گا، اور وہ ہمیں انصاف ملا ہے۔ ہم ابھی بھی عدالت میں جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا نہ ہوں، ہم عدالت میں ڈیفینیٹلی جائیں گے جی۔ اپنا قانونی جو جدوجہد ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے جی۔